عربی کا معلم حصہ دوم سبق نمبر 17 الدرس السابع عشرہ 17واں نمبر سبق۔ اس سبق میں آپ سیکھیں گے الفعل اللازم والمتعدی، فعل لازم اور فعل متعدی کو، اور الفعل المعروف والمجہول، فعل معروف اور فعل مجہول کو۔ آسان لفظوں میں پہلے آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر لازم اور متعدی یہ فعل کی قسم ہے۔ اس میں جب کہا الفعل اللازم اور المتعدی تو یہ فعل کی صفت ہے، تو یہاں پر لازم اور متعدی یہ فعل کی صفت ہے، یعنی کوئی کام وہ لازم ہوگا یا متعدی ہوگا۔ اب لازم کس کو کہیں گے اور متعدی کس کو کہیں گے؟ اگر اس فعل کا آپ جو ہے صرف فاعل دیکھے اور مفعول نہ آئے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ فعل لازم ہے، اور اگر اس فعل کا مفعول بھی آتا ہو، اگرچہ اس جملہ میں نہ موجود ہو، موجود نہیں ہے، لیکن اس فعل کا مفعول آ سکتا ہو، جیسے ضربت، میں نے مارا، تو اب میں نے جب مارا کسی نہ کسی کو مارا ہوگا، اب جس کو ہم نے مارا وہ مفعول بن گیا، اب جس فعل کا مفعول آئے گا اس کو ہم متعدی کہیں گے۔ اور دوسری بات الفعل المعروف اور فعل مجہول، اگر اس فعل کا فاعل کون ہے یہ آپ کو معلوم ہو تو اس کو ہم کہیں گے فعل معروف، اور اگر اس فعل کا فاعل کون ہے یہ معلوم نہ ہو تو اس فعل کو ہم کہیں گے مجہول۔ مثال کے طور پر جب ہم نے کہا سرق زید الکتابہ، زید نے کتاب کو چوری کیا، تو اس مثال میں کس نے چوری کیا ہے؟ زید نے، تو ہم اس فعل کو سرق فعل کو معروف کہیں گے۔ اور اگر ہم نے کہا سرق الکتاب، کتاب کو چوری کیا گیا، اب کس نے چوری کیا یہ معلوم نہیں ہے، لہذا ہم اس مثال میں جو فعل ہے اس فعل کو فعل مجہول کہیں گے۔ اب لازم کو اگر آپ غور کریں کیسے یاد رکھیں گے، دیکھیے کوئی بھی فعل فاعل کے ساتھ جا کے وہاں ختم ہو جائے، فاعل کے ساتھ لازم ہو، کوئی بھی فعل ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کا فاعل کا ہونا ضروری ہے، بغیر فاعل کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے جب کہا ضربا تو کسی نہ کسی انسان نے مارا ہوگا، اب اسی لیے کوئی بھی فعل ہے تو اس کا فاعل ہونا ضروری ہے، لیکن کسی بھی فعل کا فاعل ہو اور مفعول بھی آئے یہ ضروری نہیں، جیسے ضحک زید، زید ہنسا، اب زید جو ہنسا ہے، اب مثال کے طور پر ہم اگر یہ کہے زید نے ہنسایا تو یہ ہو سکتا ہے کس کو ہنسایا، لیکن زید ہنسا تو زید کس کو ہنسا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کوئی بھی فعل اس کے لیے فاعل کا ہونا لازم ہے، تو صرف فاعل ہو تو اس فعل کو ہم فعل لازم کہیں گے۔ اور متعدی میں دیکھیے تعدی یتعدی، اس کا معنی ہوتا ہے آگے بڑھ جانا، اگر وہی فعل فاعل سے چل کر دوسرے تک یعنی مفعول تک آگے بڑھ جائے تو ہم اس کو متعدی کہیں گے۔ اور معروف المعرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جاننا، تو اگر ہم فاعل کو جانے پہچانے تو اس کو ہم کہیں گے فعل معروف۔ اور المجہول اس کا مصدر کے حل جہل، جہل کا معنی نہ جاننا، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس فعل کا فاعل کون ہے ہم جانتے نہیں تو اس فعل کو ہم کہیں گے فعل مجہول ہے۔ اب اسی طرح اس حکمت کو نظر رکھیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور اس کو یاد رکھ بھی سکتے ہیں۔ اب اس میں آگے جو ہے آپ کو تشریح کے ساتھ سمجھائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تو اردو پڑھ کے سمجھ جائیں گے، اور جتنا میں نے سمجھایا اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سرسری نظر سے ایک بار صرف جو ہے آپ اس کو سماعت کریں۔ تم اردو قواعد میں پڑھ چکے ہو کہ فعل دو قسم کا ہوتا ہے، تم نے اردو قواعد میں پڑھا کہ فعل کی دو قسمیں ہیں، لازم جو صرف فاعل سے مل کر پوری بات بن جائے، اگر صرف فاعل ہی سے بات مکمل ہو جائے تو اس فعل کو ہم لازم کہیں گے، جیسے کرم زید، زید بزرگ ہوا، یعنی فعل لازم میں مفعول نہیں آتا، اگر فعل لازم ہوگا تو اس کا مفعول نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فعل فاعل کے ساتھ جا کے پورا ہو جائے گا۔ متعدی جو فاعل اور مفعول دونوں سے ملے بغیر پوری بات نہ بنے، یعنی اگر وہاں پر آپ غور کیجئے
تو دیکھیے گا اس میں فائل بھی ہوگا اور مفعول دونوں ہی وہاں ضروری ہیں. جیسے اکلا زیدن خبزن، زید نے ایک روٹی کھائی. یہاں پر ہم نے ایک کا ترجمہ جو اضافہ کیا تو خبزن یہ نکرہ ہے، اور اگر کوئی بھی اسم نکرہ ہو تو اس میں آپ ترجمہ کرتے وقت کہیں گے ایک یا کوئی ایک، ایسا ترجمہ ہوتا ہے. اکثر متعدی افعال میں تو ایک ہی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. جو متعدی ہوگا یعنی جس کا مفعول آتا ہے، تو اکثر اگر فعل متعدی ہے تو اس میں ایک مفعول کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے، لیکن بعض افعال ایسے بھی ہیں جن میں دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کچھ فعل ایسے بھی ہیں جن میں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا جب کہا جائے حسیبہ زیدن بکرن، زید نے بکر کو گمان کیا. اب یہاں پر زید نے بکر کو کیا گمان کیا، اب اس میں ایک اور مفعول کی ضرورت ہے، تو بات ادھوری رہ جاتی ہے کہ بکر کو کیا گمان کیا. جب کہیں گے غنین یعنی تونگر مالدار تو بات پوری ہو جاتی ہے. اسی طرح علمہ حامد خالدن صالحہ، حامد نے خالد کو نیک جانا. ایسے فعلوں کو المتعدی الی مفعولین یعنی متعدی با دو مفعول کہتے ہیں. اس کے بعد متعدی کی اور دو قسمیں ہیں، فعل معروف یا مفعول معلوم. معروف اور معلوم دونوں کا معنی ایک ہی ہے. فعل معروف یعنی اس فعل کا فاعل آپ کو معلوم ہوگا کہ کون فاعل ہے، جو فاعل کی طرف منسوب ہو اور اس کا فاعل معلوم ہو. یعنی فعل فاعل کی طرف فعل کی نسبت ہے اور فاعل کون ہے یہ معلوم ہے، تو اس فعل کو ہم کہیں گے فعل معروف یا معلوم. جیسے ضربہ حامد خالدہ، حامد نے خالد کو مارا. اس مثال میں ضربہ کا فاعل معلوم ہے، کون ہے؟ حامد ہے، تو ہم ضربہ فعل کو یہاں فعل معروف یا فعل معلوم کہیں گے. فعل مجہول نامعلوم، مجہول کا معنی ہی ہے یعنی نہ جانا ہوا، جو مفعول کی طرف منسوب ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو. یہاں فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہے اور فاعل یہاں مذکور نہیں ہے. جیسے ضربہ خالد، خالد مارا گیا، خالد کو مارا گیا، اب کس نے مارا یہ معلوم نہیں. اس مثال میں فاعل کا ذکر ہی نہیں، اس لیے ضربہ فعل مجہول ہے. وہ اسم جس کی طرف فعل مجہول منصوب ہوتا ہے اسے نائب الفاعل، فاعل کا جانشین کہتے ہیں. یعنی اگر آپ جیسے ہدایت النحو میں پڑھ چکے ہوں گے، فعل مجہول یعنی جو فعل مجہول ہوتا ہے تو اس کا جو بعد میں اسم ہوتا ہے، جس اسم کی طرف اس فعل کی نسبت ہوتی ہے، تو اس اسم کو فاعل تو نہیں کہیں گے، اس کے اوپر رفع ہوتا ہے لیکن اس کو نائب فاعل کہیں گے. اس لیے کہ فاعل کو ہم نے حذف کر کے مفعول کو فاعل کی جگہ میں رکھ دیا، اس لیے اب اس مفعول کو اب جو ہے مفعول بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مفعول بھی تو منصوب کی قسم اس پر نصب ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے اوپر کیا آیا ہے؟ رفع آیا ہے، لہٰذا اس کو آپ فاعل کہہ سکتے لیکن فاعل بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فاعل تو کام خود کرتا ہے اور یہاں پر اسی پر فعل جا کے واقع ہوا، لہٰذا اس کو فاعل بھی نہیں کہیں گے، مفعول بھی نہیں کہیں گے، اس کو نائب الفاعل یعنی فاعل کا جانشین کہیں گے. وہ فاعل کی طرح مرفوع ہوا کرتا ہے، وہ بھی فاعل کی طرح مرفوع ہوتا ہے. جیسے مرفوعات کی 8 قسموں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، فاعل، نائب فاعل. ضربہ خالدن میں خالد اس جگہ خالد در حقیقت مفعول ہے، اس لیے منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن فعل مجہول میں اسے فاعل کی جگہ مل گئی ہے، اس لیے رفع دیا گیا ہے. تنبیہ: نائب الفاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا مفعول جس کا فاعل مذکور نہ ہو، یعنی اس فعل کا مفعول جس کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا. مفعول ما اس کا مفعول لم یسمى بیان نہیں کیا گیا فاعلہ اس کے فاعل کو. جن فعلوں کے مفعول دو ہوتے ہیں ان کے نائب الفاعل بھی دو ہوں گے. جن فعلوں کے مفعول دو ہوں گے ان کے نائب فاعل بھی دو ہی ہوں گے، لیکن دونوں مرفوع نہیں ہوتے بلکہ دوسرے کو منصوب پڑھتے. جیسے علم خالد صالحا، جیسے آپ نے اس سے پہلے پڑھ لیا کہ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جن کے مفعول دو ہوتے ہیں، تو اگر ان کے مفعول دو ہو تو نائب فاعل بھی دو ہوں گے، لیکن دونوں کو آپ رفع نہیں دے سکتے، پہلے والے کو رفع دیں گے، دوسرے والے کو نصب دیں گے. جیسے علم خالد صالحا، خالد کو نیک جانا گیا. تنبیہ: ماضی معروف اور مضارع معروف کو مجہول بنانے کا طریقہ حصہ وال سبق نمبر 14 اور 15 میں لکھا گیا ہے.
فعل لازم عام طور پر معروف ہی مستعمل ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کے بعد کسی اسم پر حرف جر لگانے سے اس میں متعدی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جان لیا کہ جو فعل لازم ہوتا ہے تو اس کا مفعول نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی فعل لازم میں بھی مفعول لا کر اس پر حرف جر لگانے سے مفعول کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اس کا مجہول آ سکتا ہے، جیسے ذہب خالد بزید، خالد گیا زائد کو لے کر، زائد کے ساتھ، تو اس کو آپ کیا ہے، ذہبہ متعدی بن گیا، کیوں؟ اب خالد جو ہے لے گیا، اور اس کا ترجمہ خالد لے گیا زائد کو، یہ والا ترجمہ ہو گیا، لہٰذا اس کو آپ جو ہے مجہول بھی بنا سکتے ہیں، ذہب بزید، زائد کو لے جایا گیا۔ اسی طرح جاء حامد بکتاب، حامد ایک کتاب کو لایا، تو اس کو آپ جیء بکتاب، ایک کتاب لائی گئی کر سکتے ہیں۔ جاء آنا اگرچہ لازم ہے مگر بظاہر متعدی